بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قدیم زمانے سے یہ خیال چلا آ رہا ہے کہ عقلیت اور مذہب میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ فلسفہ اور سائنس سے اشتغال رکھنے سے عقیدہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ فلسفہ اور سائنس دین کی راہ مار دیتا ہے۔ لیکن اگر 20ویں صدی عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اولین باکمال فرزندوں کو دیکھا جائے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، اور ایک ایسی عظیم ہستی کا وجود نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے جس نے فلسفہ و سائنس کے سمندر میں غوطے لگا کر اس کے نایاب موتیوں کو دین کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، اور بقول مولانا محمد منصور نعمانی ندوی کے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو سجدہ سو کرا کے ہی دم دیا۔ مطلب کہ اس عظیم فلسفے کو ہم مولانا عبد الباری ندوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع ہی سے علوم عقلیہ سے خاص مناسبت تھی۔ انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قدیم فلسفہ کی اعلیٰ کتابیں دلچسپی اور محنت سے پڑھی تھیں، اور درسیات کے حدود سے قدم باہر نکال کر اس موضوع پر وسیع مطالعہ کیا تھا۔ پھر اپنی ذہانت سے فلسفہ جدید سے ایسی واقفیت حاصل کر لی کہ اس کے غلط افکار کی علمی سطح پر بہت خوبی کے ساتھ تردید کی، اور بہترین انداز میں اسلامی نظریے کی برتری ثابت کی۔ اس سلسلے میں مولانا نے 2 ایسی کتابیں تصنیف کی جو اسلامی علم کلام میں گراں قدر اضافہ ثابت ہوئیں۔ ایک تو مذہب و عقلیات ہے، جس میں مولانا نے مذہب و عقلیت کے باہمی تضاد کو علمی اور عقلی دلائل سے رد کرتے ہوئے دونوں کے باہمی عناد و تصادم کو بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ دونوں کا دائرہ الگ ہے اور ٹکراؤ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح ٹرین اور ہوائی جہاز کا ٹکراؤ ناممکن ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اسلام کا آئینی قلعہ قرار دیا اور فرمایا، اس کتاب کا مصنف عارف معلوم ہوتا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنی محسن کتابوں میں شمار کیا۔ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کے ہاتھ پر فلسفی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کے مصنف کے ہاتھ پر تو فلسفہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک عرب عالم نے اس کتاب کی افادیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے، یہ کتاب تو عقیدے کی نصاب میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ فلسفہ کے ایک مصری عالم جو الحاد کے قریب تھے اس کتاب کے مطالعے سے تائب و نادم ہوئے۔ اور دوسری کتاب مذہب و سائنس ہے جس کو مولانا نے اپنی زندگی کے آخری دور میں تصنیف کی، جو ان کے مطالعے کی نچوڑ اور ان کے ذہن کی صفائی و دراکی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کتاب میں جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں ایمان بالآخرہ کے لیے قطعی و حتمی ثبوت ہے۔ ناظرین، ندوہ کا یہ فاضل جس کے پاس دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کی سند نہیں تھی، مختلف اوقات میں کئی عصری کالجوں میں اپنے علمی مقام کی بنا پر پروفیسر رہا اور اپنی قابلیت کا سکہ قائم کیا۔ مولانا کئی سال تک دکن کالج پونا میں فارسی کے استاد رہے، اور جس ہنرمندی اور لیاقت و صلاحیت سے اپنے تدریسی فرائض انجام دیتے رہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا بجائے فارسی یا اردو کے کلاس میں انگریزی میں لیکچر دینا شروع کیا، اور دیوان حافظ جیسی بلند اور رموز و تلمیحات سے پر کتاب کو انگریزی میں حل کر کے طلبہ کے سامنے پیش کرنے کا عمل جاری رکھا۔ ایک دن ایک ذہین طالب علم نے بڑے جوش و اعتماد کے ساتھ کہا کہ اگر مولوی صاحب رہ گئے تو ممبئی پریسیڈنسی میں ان سے بہتر کوئی استاذ نہ ہوگا۔ دکن کالج پونا کے بعد مولانا ایک عرصے تک گجرات کالج احمد آباد میں رہے۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں فلسفہ کے استاد مقرر ہوئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں ان کے علم کی دھاک بیٹھ گئی، اور بہت جلد شعبہ فلسفہ کے صدر بھی ہو گئے۔ مولانا نے بڑے عزت و وقار کے ساتھ اپنی ملازمت کے دن پورے کیے۔ جس یونیورسٹی میں رہے صرف اپنی قابلیت کے بلبوتے تمام یونیورسٹی پر چھائے رہے۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی شخص ان سے ڈگری کا مطالبہ کرے، کوئی کرتا تو مولانا کے بولنے سے پہلے وائس چانسلر یہ کہتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیتا کہ ہمیں فخر ہے مولانا عبد الباری ندوی پر۔ ہوم جی نامی ایک پارسی صدر شعبہ نے بالواسطہ مولانا سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مولانا اس کے گھر جا کر اسے عربی پڑھائیں، تو مولانا نے بغیر کسی تذبذب کے فوراً یہ جواب دیا کہ میں کالج کا ملازم ہوں، اس کا نجی نہیں۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ علوم عقلیہ میں اس درجہ راسخ ہونے کے باوجود ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے۔ ان کے شیخ و مربی مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا عبد الباری ندوی صاحب چاہتے ہیں کہ شیطان مر جائے، اور یہ ممکن نہیں۔
ان کے بیٹے احمد باری فرماتے ہیں میری نظر میں اور سمجھ میں والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی عیسوی کے عمر بن خطاب تھے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی اس حرارت نے مولانا کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچا دیا اور پھر وہ انہی کے ہو کر رہ گئے، اور حضرت تھانوی کی سینکڑوں تالیفات و تصنیفات میں غواصی کر کے ان سے ایسے روشن و تابناک اور قیمتی موتی نکالے جن کی روشنی میں متعدد کتابیں عصری اسلوب و زبان میں تصنیف کی، جن کے نام یہ ہیں: تجدید تصوف و سلوک، تجدید دین کامل، تجدید تعلیم و تبلیغ، قرآن کا 2 آیاتی نظام، صلاح و اصلاح وغیرہ۔ ندوہ کے اس درویش و فلسفی کا آبائی وطن ضلع بارہ بنکی ہے۔ ابتدائی تعلیم مولانا ادریس نگرامی سے حاصل کر کے 1902 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور یہیں سے فراغت حاصل کی۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1886 ہے اور تاریخ وفات 1976 ہے۔